اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کے ویڈیو میں درود پاک کے بارے میں جو میں بات بتانے والی ہوں آپ کو، وہ ہے شکر۔ درود پاک کے بارے میں پہلے تو واقعہ، جیسے ہمیشہ میں کوشش کرتی ہوں، واقعہ کیا ہوتا ہے، بیسیکلی موٹیویشن ہوتی ہے ہم سب کے لیے، میرے لیے خود بھی۔ تو واقعہ بہن کا ہے جو کہتی ہیں کہ میں درود ابراہیمی ختم کرتی ہوں روز 1000 مرتبہ، اور اس سے زیادہ بھی الحمدللہ وہ ہونے لگ گیا ہے۔ تو یہ یہاں پہ جو انہوں نے بتایا اس سے زیادہ بھی ہونے لگ گیا ہے، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ جب آپ اٹل ہو جاتے ہیں، ایک مقصد بنا لیتے کسی چیز کو، تو وہ پورا ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ بہن یہ بھی کہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ میرے دن کے باقی کام نہیں ہوتے، میرے وہ سب کام ہوتے ہیں اور بہت بہترین طریقے سے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ جب سے درود پاک پڑھنا شروع کیا بہت سارے معجزات ہوئے، لیکن سب سے بڑا کرم جو مجھ پہ ہوا وہ یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے کی توفیق دی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں اس طرح کے بہت سے واقعات ہوتے ہیں۔ ایک آپ چیز نوٹ کیجیے گا، جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت دیں گے نا اور آپ بہت خوش ہو جائیں گے، تو اگلے ہی پل آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا کہ کوئی ایسی پریشانی، کوئی ایسی تنگی، کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز ایسی ہوگی، چھوٹی موٹی لیکن وہ آپ کو آزمانے کے لیے آئی ہوگی، جس سے آپ ایک دم گھبرا جائیں گے۔ ہو سکتا ہے بڑی بھی ہو، ضروری نہیں چھوٹی ہی ہو۔ اب یہاں پہ وہ آزمائش کیوں آتی ہے؟ دیکھیں، آپ کو جو نعمت ملی اصل میں وہ بھی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کا شکر دیکھنا ہوتا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ لے کر آزماتے ہیں، کسی کو دے کر آزماتے ہیں، تو دونوں ہی آزمائشیں ہیں، دونوں ہی امتحان ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب جس کو ملتا ہے اور وہ جب کوئی پرابلم آتی ہے اس کے اوپر فوراً سے گھبرا جاتا ہے، اور شکر کے بجائے، پھر ابھی اس کو نعمت ملی ہوتی ہے، اس پہ شکر کرنے کے بجائے وہ ایک دم سے گھبرا کے آتا ہے، کوئی ایسے منہ سے الفاظ اس کے نکل جاتے ہیں، تو وہ چیز نہیں کرنی ہوتی ہم نے۔ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ میری زندگی میں بھی یہی ہوتا تھا کہ جب مجھے کوئی خوشی ملتی تھی ایسی جس کے اوپر مجھے شکر ادا کرنا ہوتا تھا، کہتی اگلے ہی پل ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ایسی بات ہو جاتی تھی، ہر دفعہ نہیں بٹ موسٹلی ایسا ہوتا تھا کہ ایسی بات ہو جاتی تھی جو میری خوشی کو کم کر دے۔ جیسے کہ کسی گھر میں لڑائی ہو جاتی تھی گھر میں، یا پھر کوئی ایک دم سے کسی بچے کو ایک دم ہوتا ہے نا، چھوٹے بچے ایک دم کرائنکی ہو جاتے ہیں، رو پڑتے ہیں، کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی تھی۔ پھر کہتی ہیں کبھی کوئی بڑا کچھ ایسا کہہ دیتا تھا، تو کہتی ہیں ایسے معاملات ہو جاتے تھے، کبھی کبھی تو ایسے میں کوئی چیز گھم بھی جاتی تھی۔ لیکن کہتی ہیں کہ درود پاک جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ میں وہ وقت جب میرے پاس چیز آتی بھی تو مجھے شکر کرنا آ گیا۔ کہتی جیسے ہی کوئی الٹی چیز ہوتی اچھی چیز کے بعد میں سمجھ جاتی کہ آزمائش ہے۔ قرآن پاک میں نا اللہ تعالیٰ نے صاف واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ جب میں مفہوم بیان کروں گی، جب ہم ان کو کوئی چیز دیتے ہیں تو بھی آزمائش ہی ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا شکر دیکھنا ہوتا ہے۔ اور شکر کے بارے میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ اگر آپ شکر کریں گے آپ کو اور ملے گا، نہیں کریں گے تو آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بے نیاز ہوں۔ ویسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں واقعہ تھا نا کہ ایک بندہ تھا، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہو جا کر کہ مجھے بہت سا مال و دولت دیں، اور دوسرا بندہ جو تھا اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ میرے پاس بہت مال و دولت ہے تو تھوڑا سا کم ہو جائے، بہت ہو گیا، بہت زیادہ ایکسٹرا میرے ہاتھ میں ہو گیا یہ سب، تو اب کیا کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مال مانگ رہا ہے اسے کوئی شکر ادا کرے، اور جس کے پاس پرابلم ہے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے اسے کہو کہ میرا شکر کرنا بند کر دے۔ اب جب یہ بات جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو بتائی جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو اس نے ایک دم سے کہا کہ میں کس بات پہ شکر ادا کروں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ بندہ جس کے پاس بہت کچھ تھا اسے کہا گیا شکر کرنا بند کر دو، اس نے کہا کہ میں کیسے نہ شکر ادا کروں، اللہ نے مجھے دیا ہی اتنا ہے، میں کیسے نہ شکر ادا کروں۔ اور وہی بات آتی ہے شکر کرنے سے بڑھ جاتا ہے مال، نہ صرف مال بلکہ آپ نے جس بھی چیز کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کو زیادہ ملے، اس چیز میں آپ شکر ادا کر لیں۔ آپ کو اگر کبھی ایسے لگے، کبھی ہوتا ہے نا سکون ہمیں مل رہا ہوتا ہے، دیکھیں آپ جیسے جیسے بڑے ہوں گے نا، اور جو لوگ سن بھی رہے ہیں بڑے لوگ، لیکن وہ لوگ جو ابھی ٹین ایج میں ہیں یا جو لوگ ابھی 20s کی ایج میں، آپ کی جیسے جیسے ایج بڑھتی جائے گی نا، آپ کو ریئلائز ہوتا چلا جائے گا کہ سکون بہت بڑی دولت ہے جو ہمیں چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے بھی کھانا کھا رہے ہو نا اگر، تو بھی اگر آپ کے پاس سکون نہیں ہے نا، وہاں بیٹھنا بھی آپ کو پریشان کر دیتا ہے۔ پیسہ آپ کو سکون نہیں دے سکتا، سکون بہت بڑی نعمت ہے جس کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اور اسی طرح وہ بہن کہتی ہیں کہ مجھے شکر کرنے کی عادت پڑ گئی، اور کہتی ہیں یہ میرے پہ اللہ کا اتنا کرم تھا اور ہے بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ دیکھو زندگی میں جب کچھ ہے تو شکر ادا کرو۔ دیکھیں جب آپ اللہ کا شکر ادا کرنے لگ جاتے ہیں، جب آپ کو اپنی غلطیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ بات انڈرسٹینڈ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز، اگر آپ درود پاک کی منزل پر چلے گئے ہیں تو آپ سے بڑھ کے خوش قسمت کوئی انسان نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف شکر کی یہی ہے کہ اچھا پیسے بڑھانے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کی اولاد نیک کام کر رہی ہے آپ اس پہ شکر، اگر آپ کی اولاد نے آپ کو تھوڑا سا کہ مسکرا دیا، پیار سے بات کر لیا، آپ اس پہ شکر ادا کریں، آپ کو وہ ڈبل ملے گا۔
ہم سب چاہتے ہیں، کون نہیں چاہتا کہ ان کی اولاد آزمائش نہ بنے، ہم سبھی یہ چاہتے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، جب آپ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور جب اس پہ شکر کرتے ہیں نا، تو اصل میں جو ایکچولی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے مال جا رہا ہے، پر اصل میں وہی بچ رہا ہے۔ کبھی اگر ایسا ہو نا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے زیادہ دے دیا جائے، کبھی زیادہ سے مراد یہ کہ 10 دینے ہو تو 20 دے دیا جائے، تو ہم ایک دم کہتے ہیں ہو یار کیوں دے دی، لیکن پریشان نہ ہو، وہ کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ ہمیں کرنا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ انڈرسٹینڈ ہو جائے آپ کو آسانی سے، وہ کہتے ہیں نا، ہم اکثر اوقات جھنجھلا جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہم سے، ہم کیوں یہ بری عادت نہیں چھوڑ پا رہے، ہم کیوں شکر ادا نہیں کر پا رہے۔ میں کہتی ہوں اچھا میں کروں گی شکر، لیکن پھر کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ ہو ہی نہیں پاتا۔ تو درود ابراہیمی ایک واحد ایسی، میں کہہ رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے نعمت ہے کہ جب آپ اس کو کرنے لگ جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ساری چیزیں آپ میں ایڈ کر لیں گے۔ ایک قول ہے کہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ میں آپ سب کو لکھ دیتی ہوں کہیں پہ کہ وہ شخص جو اپنی زندگی میں درود ابراہیمی کو اپنا امام بنا لیتے ہیں اور 1000 کی تعداد تک جاتے ہیں روز، اور 1000 سے اوپر بھی اب جانے لگ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ لوگ، ان کی فطرت بدل جائے گی، 100% بدل جائے گی۔ اور میں لکھ کے جو دے رہی ہوں، نعوذ باللہ میں کوئی پیر نہیں ہوں، نہ میں کوئی درویش ہوں، یہ میں اللہ کے بھروسے کہہ رہی ہوں، یہ میں ان واقعات کے بھروسے کہہ رہی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھائے ہیں لوگوں کے، کہ فطرت بدل جاتی ہے درود پاک سے۔ اور ویسے اگر آپ لوگ کہیں کہ فطرت بدلتی ہے کہ نہیں، تو ہاں جی بھی جواب یہی ہے، فطرت نہیں بدلتی، لیکن درود ابراہیمی سے فطرت بدل جاتی ہے۔ جیسے یہ بہن ہے، آپ کتنے ہی ناشکر انسان کو درود ابراہیمی پر لگا دیں، آپ دیکھیں گے اول تو پہلے اس کو لگانا مشکل ہے، لیکن اگر وہ لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو، کیونکہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے لگانا مشکل ہے۔ وہ ہے نا ایک بندہ جو بہت نیک تھا، اس نے کہا اپنے بھائی کو یا اپنے ساتھی کو کہ تم تو جاؤ گے دوزخ میں، تو اللہ تعالیٰ نے حالات ریپلیس کر دی، جو اچھا تھا اس کو دوزخ میں، اور جو نہیں تھا اچھا اس کو جنت میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں ہوں سزا جزا کا فیصلہ کرنے والا، کوئی اور نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی ناشکرہ انسان درود پاک پہ نہیں لگ سکتا، آپ کو کیا پتا ہو کون لگ جائے، کب لگ جائے۔ اسی لیے ہمیں ایک تو اس امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور یہ جو بہن کا ہمیں واقعہ پتہ لگا، اس سے پتہ لگا ہے ہمیں کہ شکر کتنی بڑی بنیاد ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کو کہا تھا، جو شیطان مردود نے کیا کہا تھا، قرآن پاک کے لفظ ہیں سورۃ الاعراف میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا، اس نے یہی کہا تھا کہ شکر جو ہے نا آپ کے بندے کم ہی کریں گے، کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ شکر کتنی بڑی چیز ہے۔ اور سورۃ الرحمن، اور تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہاں پر جھٹلانے والے لفظ کا اپوزٹ دیکھا جائے تو یہی ہے کہ جو انسان شکر کرتا ہے وہ کبھی نہیں جھٹلائے گا، وہ یہی کہے گا یا اللہ ہم آپ کی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں، دیکھیں شکر اگر آپ نے اپنی زندگی میں ایڈ کر لیا، شکر ایک ایسا بنیادی ہتھیار میں کہہ لوں آپ کی زندگی کو برے لوگوں سے بچانے کا ہے، کہ آپ کی زندگی میں ہر بری چیز سے بچانے کے لیے آپ کو کافی ہے، لیکن وہ تبھی آئے گا اگر آپ کی فطرت میں نہیں ایڈ ہو پا رہا شکر۔ آپ درود ابراہیمی کو پکڑ لیں، پھر آپ کی زندگی میں جو بھی معاملات آپ کی طرف آئیں گے آپ ان پہ بھی کہیں گے ہائے شکر ہے، خدا نخواستہ یہ بڑا مسئلہ تو نہیں ہوا نا، چلو اللہ نے بچا لیا، ہائے بھی نہیں شاید آپ کہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جو درود پاک سے ملتا ہے۔ درود پاک کے معجزات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو میرے خیال سے بتانے بیٹھوں تو اس ٹائم یہ آڈیو شاید ختم ہی نہ ہو کبھی، اور میری زبان تھک جائے گی، میرا حلق خشک ہو جائے گا، لیکن یہ واقعات نہیں ختم ہوں گے لوگوں کے، یہ معاملات ختم نہیں ہوں گے، یہ کیفیت ختم نہیں ہوگی ان لوگوں کی۔ بتانا میں کس طریقے سے آپ کو ایکسپلین کروں جو کہ درود ابراہیم پڑھتے ہیں ان کے اوپر کیا کیا کرم ہوتا ہے۔ تو پلیز درود ابراہیمی پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک درود ابراہیمی پڑھوائے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ جتنے لوگ درود ابراہیمی پہ لگ جائیں، اور جب قیامت والے دن، بلکہ قیامت کیوں، قیامت تو ہمارے اکارڈنگ دور ہے، اللہ کے اکارڈنگ دور نہیں ہے، جب ہم سب کا جانے کا وقت آئے، اپنا اپنا وقت جس ٹائم پر آئے، تو تب ہم لوگ جب اس کی برکت کو دیکھیں گے نا، تو تب ہم کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں آپ نے ایک اچھے راستے پہ لگا دیا تھا، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور آپ سب وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ انتقال کا مطلب کیا ہے، انتقال کو اگر لفظی معنی دیکھے جائیں تو انتقال کے لفظی معنی ہے منتقل ہونا۔ انتقال کا مطلب ہم لیتے ہیں کہ کوئی فوت ہو جانا، اٹس ناٹ لائک دیٹ، منتقل ہو گئے دوسری دنیا میں۔ تو وہ آپ ضرور تب دیکھیں، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم سب جو درود پاک پڑھیں ہم سب اس کی برکت دیکھیں اور اللہ کا بھرپور شکر ادا کریں۔ تو اگر آپ وہ برکت دیکھنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی درود ابراہیمی کو پکڑ لیں، صبح اٹھ کے نیت کریں 1000 کی،
نہیں پڑھا جا رہا وہ الگ بات ہے، لیکن نیت کرنی ہے۔ مجھے اتنے کامنٹس آتے ہیں، اتنی خوشی ہوتی ہے، اور دل سے دعا ہے کہ ان لوگوں کے بہت زیادہ، اس سے بھی زیادہ درود پاک ان کا ختم ہو، کہ ہم لوگ پہلے اتنا کرتے تھے، اب ہمارا 1000 ہو گیا، ہم پہلے 300 کرتے تھے، اب ہمارا 1000 ہو گیا، ہم چلتے چلتے 700 800 پر آئے، اب ہمارا 1000 ہو گیا۔ تو یہ بھی لوگ ہیں، اور آپ لوگ بھی اس میں سے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلے جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔